اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد۔ اسناد دعائے کمیل کے کیا فائدے ہیں؟ کتاب اقبال میں سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک روز مسجد بصرہ میں کہ نصف ماہ شعبان تھا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ کمیل ابن زیاد رضی اللہ عنہ نے اپنے مولا سے عرض کیا کہ مجھ کو دعائے خضر علیہ السلام تعلیم فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص نصف شعبان کو شب بیداری کرے اور اس دعا کو پڑھے، بعد ماہ طلب مطلب اپنا حق و تعالیٰ سے عرض کرے، حاجت اس کی بھر آئے گی۔ اسے کمیل تو اس دعا کو حفظ کر اور ہر شب جمعہ کو پڑھا کر، اور جمعہ کو نہ پڑھ سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی عمر میں 1 مرتبہ پڑھ۔ اس دعا کو دشمن کے شر سے محفوظ رہے اور روزی تیری کشادہ ہو، اور کل گناہان کبیرہ و صغیرہ تیری اس دعا کی برکت سے بخش دیے جائیں گے، اور سب حاسدین دین دنیا کی بڑھ لائیں گے۔ نیز دنیا میں عزیز و مکرم رہے گا، بہشت بہی میں درجہ رفیع پائے گا، اور جو بعد نماز فریضہ کے اس دعا کو پڑھے تو باعث بر آ جانے کا حاجات ہوگا، کیونکہ یہ دعا مجرب ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ ھذا دعاء الخضر المعروف بدعائے کمیل، یہ دعائے خضر معروف بے دعائے کمیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کاملہ کا واسطہ دے کر جو ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، اس قوت کا واسطہ دے کر جس سے تو ہر چیز پہ غالب آیا ہے، ہر چیز نے اس کے آگے فروتنی کی ہے اور ہر چیز اس سے پست ہے، اور تیری زبروت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کے سبب تو ہر چیز پہ غالب آیا، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ اے نور، اور اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے اور پچھلوں سے پچھلے، یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور ان سب گناہوں سے بخش دے جو مجھ سے ہو گیا ہو۔ یا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیرے حضور میں تقرب چاہتی ہوں، اور تیرے حضور میں تیری ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتی ہوں، اور تیری جود و بخشش کو اور کرم کو ذریعہ گردان کر تجھ سے سوال کرتی ہوں میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ میں تجھ سے گڑ گڑانے والی، عاجزی کرنے والی، خضوع و خشوع کے ساتھ کرنے اور رونے پیٹنے کا سوال کرتی ہوں، تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جو کچھ تو نے میرا حصہ لگا دیا ہے اس پہ میں راضی رہوں اور قناعت کروں، اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے متواضع پیش آؤں۔ یا اللہ میں تیرے حضور میں شخص کا سوال کرتی ہوں جس پہ فاقے کے کڑاکے گزرتے ہوں، اور تیرے حضور میں سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت اس نے پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑی ہوئی ہو۔ یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، تیرا حکم ظاہر ہے اور تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کی مشین چل رہی ہے، تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ میں تو اپنے گناہوں کے لیے بخشش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، جو بھی میری بدعمالی ہو اس کو نیکی میں بدل دینے والا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پاتی، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو منزہ ہے، میں تیری تعریف کرتی ہوں۔ میں نے تو اپنی ذات پہ ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جری ہو گئی، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پہ احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہے، اس سے اطمینان کر لیا ہے۔ یا اللہ اے میرے مالک، تو کتنی ہی میری بدیوں پر پردہ ڈال دیا، اور کتنی سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا، اور کتنی اذیتوں سے کو تو نے دفع فرما دیا،
اور کتنی میری خوبیاں جن کی میں مستحق نہ تھی تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔ یا اللہ، میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے اور میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہیں اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھے اپنی فریبی دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے آقا، پس سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بدعملی اور بدفعلی میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکے، اور میری جن پوشیدہ رازوں سے تو مطلع ہو گیا ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے فضیحت نہ کیجیو، اور میں اپنی غفلت، خواہشوں کی کثرت، اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے سبب جو برائیاں چھپ چھپ کر چکی ہوں ان کی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرمائیو، اور اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان ہی رہیو، اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلائیو۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرے تیرے سوا اور ہے کون جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے اور اپنے معاملے کے غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس کی میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی، اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، اور قضاء و قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعدت کی۔ اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود اور تیری جاری کی ہوئی حکم سے کچھ تجاوز کر گئی، اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہوگی۔ بہرحال اس تمام معاملے میں میرے ذمہ تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا اور تیرا حکم، تیری آزمائش میرے لازم ہوئی، اس میں کوئی حجت نہیں۔ اے میرے معبود، اب بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پہ زیادتی کے عذر کرتی ہوں، اور ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتی ہوں، اور گڑ گڑا کر اقرار کرتی ہوں گناہوں کے دور ہونے کی یقین کے ساتھ تیرے حضور میں حاضر ہوئی ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتی ہوں نہ رونے پیٹنے کی جگہ، وہیں اپنا معاملہ پیش کروں سوائے اس کے تو میرا عذر قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے، اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ، سو اب میرا عذر قبول کر لے اور میری تکلیف کی سختی پر رحم کر اور میری جکڑ بندیوں کو دور کر، اور اے میرے پروردگار، میری جسم کی ناتوانی اور میری جلد کی کمزوری اور میری ہڈیوں کے دبلاپے پہ رحم کر۔ اے وہ جس نے میری پیدائش کے شروع میں بھی میرا نام نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق پہ ہر طرح کی نیکی کی، اور مجھے غذا دینے کے اسباب وہاں پہنچائے جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آتا ہے ویسی برقرار رکھی ہو۔ اے میرے سردار، اے میرے پروردگار، بعد اس کے کہ تیری توحید کا مقر ہوں، اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو چکا ہے اور میری زبان تیری یاد میں رطب اللسان ہے اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہے، اور بعد اس کے کہ میں تجھے پکاروں پروردگار مان کر سچے دل سے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنی جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے جس کو تو نے خود پرورش فرمایا، یہ اس کو دور کر دی جس کو خود کر عطا کیا ہو، یہ اس کو نکال دی جس کو خود اب تو نے پناہ دی ہو، اس بلا کے حوالے کر دی جس کے لیے تو نے خود کفایت فرمائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں تو آئی نہیں کہ تو آتش جہنم کو ان کے چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لیے تیرے حضور میں سجدہ کر چکے ہوں، اور ان زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہو اور تیرے شکریہ میں تیری مدح کر چکی ہو، اور ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پہ تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، اور ان خیالات پہ مسلط کر دے گا جنہیں تیرے علم اس قدر میسر ہو کہ وہ تیرے حضور میں پست ہوئے ہوں، اور ان ہاتھوں پر مسلط کر دے گا جن کی باغ دور اسی حد تک محدود رہی ہو کہ برضا اور رغبت تیرا بندہ ہونے کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کریں۔ اے صاحب کرم، یہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے، نہ تیری فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور جو مکروہات
اہل دنیا پہ گزرتی رہی ہیں، انہیں میں برداشت نہیں کر سکتی، باوجود کہ وہ آزمائش و تکلیف دیر پر نہیں ہوتی۔ ان کی مدت بہت تھوڑی، ان کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو بھلا مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی بڑی بڑی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکیں گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی اور قیام اس کا دوامی ہوگا، اور جس میں پھنس جاویں گی ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام، تیرے غصے کے سبب ہوگا، اور تیرے غصے کی نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں نہ زمین۔ اے میرے مولا، میں تو بھلا میری کیا حالت ہوگی، حالانکہ میں تیری کمزور، ذلیل و حقیر و مسکین عاجز بندی ہوں۔ اے میرے معبود اور میرے پروردگار، میرے والی، میرے مولا، کن کن معاملات کی تیرے حضور میں شکایت کروں گی، اور کن کن باتوں کے لیے روؤں چلاؤں گی، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث، یا طولانی بلا یا اس کی طویل مدت کے باعث۔ تو اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا، اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کے ساتھ میرا گھٹ چوٹ کر دیا، اور اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا اور اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں، پر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کروں گی، اور یہ تو خیال فرما کہ میں تیری آگ کی حرارت برداشت کر لوں گی، تو تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گی، یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گی، جس حال میں کہ مجھے تیری معافی کی امید لگی ہوئی ہو۔ پس اے میرے سردار اور اے میرے مولا، تیری عزت کی قسم کھا کر عرض کرتی ہوں، اگر تو نے میرا ناطقہ بند نہ کر دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان ضرور اس طرح سے تیرا نام لے کر چیخوں گی جیسے کہ امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں ویسے ہی ہائے وائے کروں گی جیسے کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ایسے رہوں گی جیسے کہ نا امید ہو جانے والے رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گی، اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کی امید کا، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رد، اے سچے دلوں کو لبھانے والے، اے تمام عالم کے معبود، تو کہاں ہے میرے معبود؟ تیری ذات منزہ ہے اور میں تیری حمد کرتی ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو اسی عذاب میں ایک نافرمان بندے کی آواز سے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں اس میں قید کیا گیا اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کی تہ بتہ پردوں میں بند کیا گیا، اور وہ تیری رحمت کی امید کی سی آواز میں تیرے حضور میں چیختا اور تیری توحید کے ماننے والوں کی سی زبان میں تجھے پکارتا ہو، تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھی کو وسیلہ قرار دیتی ہوں۔ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جس حال میں اسے تیری گزشتہ علم و رافت اور رحمت کی امید لگی ہوئی ہو، یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی جس حال میں وہ فضل اور رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو، یا اس کو جہنم کا شعلہ جلائے گا کیوں کر جس حال میں تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو، یا اسے جہنم کی آواز کیوں کر پریشان کرے گی جس حال میں تو اس کی کمزوری سے واقف ہوا ہو، اور اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جس حال میں تو اس کی سچائی سے واقف ہو، یا اس کے شعلے اور اس کے فرشتے اس کو کیوں کر پریشان کر سکتے ہیں جس حال میں وہ برابر تجھے پکار رہا ہو۔ اے میرے پروردگار، میری خبر لے، یہ کیوں کر تو اس کے ہو جانے کی نسبت تیرے فضل کی امید رکھتی ہوں، اور تو اس سے اس پر بڑا رہنے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نسبت سے گمان ہے، اور نہ تیرے فضل سے ایسی کوئی پیش آئی، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ بس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتی ہوں، اگر تو اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگایا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرمایا ہوتا اور آتش جہنم کو بالکل سر فرما دیتا، اور وہ بھی اس طرح کی سلامتی ہی سلامتی رہتی، اور کسی ایک کا بھی اس میں مقام اور جائے قیام نہ مقرر فرماتا، لیکن خود تو نے کہ تیرے ناموں کے تصدق ہو کر قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو کل نافرمانوں، جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا، اور اپنی ذات سے اناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا، اور تو کہ تیری تعریف و جلیل عظیم اول ہی فرما چکا ہے اور ازرو انعام و اکرام احسانات فرما چکا ہے۔ یہ کیا وہ شخص جو مومن فرما بردار ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق و نافرمان ہو؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، تو اب تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے، اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی طور پر فرمایا ہے، جن جن پر تو نے ان کا اجر فرمایا ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا، تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اس رات میں خاص اس وقت میں ہر وہ ایک جرم جو مجھ سے ہو گیا اور بخش دے،
اور ہر گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا معاف کر دیں، اور ہر وہ برائی جس کو میں نے چھپا کے کیا، اور ہر جہالت جس کو میں عمل میں لائی ہوں، اور جس کو میں نے چھپایا یا ظاہر کیا ہو، یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو، یا اعلان، یا ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہو، معاف فرما دے، جن کو تو نے میرے فعل کی نگرانی سپرد فرما دیا، اور میرے اعضائے جوارح کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے میرے اعمال و افعال کا گواہ قرار دیا ہے، اور ان کے مادر اے تو خود میرے اعمال و افعال کا نگران ہے، اور ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کو نظر سے بھی مخفی رہتی ہیں، حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے، اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا رہتا ہے، اور یہ سوال کرتا ہے کہ ہر خیر خوبی جو نازل فرمائے اور احسان جو تو نے اپنے فضل سے فرمائے، ہر نیکی میں جس کو تو پھیلائے، ہر رزق جس میں تو وسعت فرمائے، ہر گناہ کی بخشش میں، ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی بڑا حصہ لگا دیجیے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے معبود، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میری آزادی کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، اے میرے نقصان اور میری مسکینی کی حالت جاننے والا، اے میرے فکر و فاقہ میں میری خبر گیری کرنے والا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے تیرے حق کا واسطہ دے کر، تجھ سے تیری قدری و واسعت کا واسطہ دے کر، بڑی بڑی صفت اور بڑے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے، اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اور میرے اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرما، تاکہ میرے کل اعمال، میرے کل اوراد وظائف ایک ہی ورد ہو جائیں، اور مجھے تیری خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے، میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے، جس کے حضور میں ہر حالت کی شکایت پیش کرتی ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اس ارادے کے لیے میرے قلب کو مضبوط کر دے، اور میری یہ توفیق عطا فرما کہ تجھ سے بہت زیادہ ڈرتی رہوں، اور مدام تیری خدمت میں لگی رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی رہوں، اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز چلتی رہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے والوں کو اشتیاق رکھنے والے کا سا شوق بھی مجھے حاصل رہے، تیری جناب سے اخلاص رکھنے والوں کسی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صفات پر یقین والوں کا سا ڈرتی رہوں، اور تیرے حضور میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ مجھے مل جانے کا موقع میسر ہے، یا اللہ، جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے حق میں کیجیے، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسے ہی بدلہ اس کے حق میں کیجیے، اور ان بندوں سے قرار دیجیے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی منزلت رکھتے ہیں، اور تیرے حضور میں ان کی خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا، اور اپنے خالص دین سے مجھے بہرہ مند فرمائیے، اور اپنے شان کے مطابق مجھ پہ مہربانی کیجیے، اور اپنی خاص رحمت مقبول فرما کر میری حفاظت فرمائیے، اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھیے، اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستفرغ کر دیجیے، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کر مجھ پہ احسان اور میری برائیاں دور کر دیجیے، اور میری برائیاں دور کر دیجیے، اور میری لغزشیں بخش دیجیے، اس لیے کہ تو اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہے کہ تیری عبادت کیا کریں، اور اس کا تو نے حکم دے دیا ہے کہ تجھی سے دعا مانگا کریں، ان کی خاطر سے قبولیت کی خود تو نے ضمانت فرمائی، اس پروردگار میں نے تیری ہی طرف لو لگائی، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیرے حضور میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، بس تجھے اپنی عزت کا واسطہ میری دعا قبول فرما لے، اور میری منتہا آرزو تک مجھے پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کر، اور جنوں اور آدمیوں میں سے جتنے بھی میرے دشمن ہوں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے، اور سب سے جلد راضی ہو جانے والے اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا اور کچھ بس نہیں چلتا، اس لیے کہ جو کچھ چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، وہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دعا ہے، جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا ہے، جس کی اطاعت بے پرواہ کر دینے والی شخص پر رحم کر، جس کی پونچی امید ہے اور جس کا ہتھیار رونا پیٹنا، اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کا دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والے کو روشنی پہنچانے والے، اے اس کا سا علم رکھنے والے جس کی کوئی تعلیم نہیں تھی چاہتی تو محمد والے محمد پر رحمت بھیج، اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان کے لیے زیبا ہے، اور اللہ اپنے رسول پر ان کی اولاد جو صاحب عزت و ببرکت امام علیہ السلام ہے ان پر رحمت بھیج، اور ایسا سلام بھیج جسے بھیجنے کا حق ہے، بہت بہت سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔